السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بڑے زبردست دلائل دے رہے ہیں آپ معراج صاحب توحید کے اور رد شرک کے، اور ان کی ایمانی غیرت کو جگانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنی بے حس قوم ہے اور یہ مردوں کی بجاری اور مردہ ذہنیت اس کی ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم اللہ سے مایوس نہیں ہیں، وہ اللہ ہمارا رب ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے وہ اس مردہ قوم کو بھی انشاءاللہ زندہ کر دے گا۔ یہ دعوت جاری رکھیں، اور دلائل توحید کے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ پوری کائنات کو دلائل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، جانوروں کی طرح نہیں بلکہ آنکھیں کھول کر دیکھو، یہ دھوپ کا نظام دیکھو، ہواؤں کا چلنا دیکھو، بارش کا برسنا دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، یہ کون چلا رہا ہے، کون بنا رہا ہے؟ تو دیکھیے، جس طرح مشرکین مکہ سے بھی جب پوچھا جاتا تھا نا، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے تھے اللہ نے۔ پھر پوچھا جاتا تھا یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کہتے اللہ نے۔ پھر ایک بڑی بات پوچھی جاتی تھی، بتاؤ وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے؟ تو کہتے تھے یہ تو پھر اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، اتنا اللہ کو مانتے تھے، پھر بھی کافر ہیں، پھر بھی مشرک ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس نے اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے۔ جس طرح بھی آپ ان کو مثالیں دے رہے ہیں کہ آم کو دیکھو، یعنی لیچی کو دیکھو، یہ پھلوں کو دیکھو، تو یہ سب سے کسی کٹر سے کٹر مشرک سے پوچھیں، بریلوی سے پوچھیں، دیوبندی سے پوچھیں، اہل حدیث سے پوچھیں، یہودی سے پوچھیں، عیسائی سے پوچھیں، سکھ سے پوچھیں، ہندو سے پوچھیں، یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ سب کے سب کا جواب ہوگا کہ یہ اوپر والے نے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا ہمارے کسی پیر نے پیدا کیا ہے۔ یہ چیز تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن اس نے یہ سب کچھ کیوں پیدا کیا ہے، اس جواب کے یہ انکاری ہے۔ ہوائیں کیوں چلا رہا ہے؟ تمہیں صبح ناشتہ اس نے کرایا، لنچ کرایا اس نے، ڈنر، اور پھر رات کو نیند، اور یہ معاشرہ اور ماحول اور گھر اور یہ سب کچھ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اور دیے جا رہا ہے، یہ کیوں دیا ہے اور کیوں دیے جا رہا ہے؟ ایسے دیے جا رہا ہے؟ میاں مٹھو، تم سے پوچھا جائے گا، ایک دن پوچھا جائے گا، بتا تیرا الہ کون تھا، تیرا معبود کون تھا؟ اور اس اللہ کے سارے احسانات جو مہربان رہا، ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، اندازہ لگائیے، ماں سے زیادہ، ماں کی ممتا کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی محبت کا احساس دلایا کہ دیکھو یہ سمجھتے ہو تم ماں کتنی محبت کرتے، اس سے زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اندازہ لگائیے، اور تم میرے بندے ہو، میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، لہذا بس اتنی سی مانگ ہے کہ مجھے داتا مان لو، حقیقت کو مان، اس حقیقت کو مان لو۔ لیکن اس حقیقت کو تم جب جھٹلاؤ گے، کسی اور کے سامنے جھکو گے، کسی اور کے داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا کہو گے، پھر دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اتنی بڑی نفرت نہیں ہو سکتی ہے، اتنی بڑی سزا دنیا کے اندر تصور کرو نہیں ہو سکتی ہے، جتنی پھر تمہیں اللہ سے وہ ملے گی۔ اللہ سے شدید نفرت تمہیں پھر ملے گی اگر تم شرک کرو گے اللہ کے ساتھ، تمہارے اوپر لعنتیں پڑیں گی۔ اور یاد رکھنا، فرشتوں کا ایمان اللہ کے اوپر ایسا ہے کہ جس سے اللہ نفرت کرتا ہے نا، فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے نا، فوراً فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور یہی انبیاء کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم جنت میں گزریں گے اور محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ او بھائی مانو، تم وہاں جنت میں پہنچو گے تو اس پھول کو اٹھانا نا، تمہارا تو داخلہ ہی وہاں بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ان کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ فرمایا ان کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار دو۔ یہ باتیں سمجھانے کے لیے کہیں فرمایا یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو میں ان کا کیا کرایہ برباد کر دیتا ہے۔ انبیاء زیادہ کون جہاد کرنے والا ہے، کون تقریریں کرنے والا ہے، کون دین کو پھیلانے والا ہے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ قیامت تک آپ نے کسی سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ اس کے عقیدے میں اگر خرابی آ گئی، ثابت ہو گئی، اب وہ بزرگ نہیں رہے ہیں، اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، اس کا ایک شرک اگر ثابت ہو گیا، تو ان کے تو 3 شرک ثابت ہے، کسی کے 5 شرک ثابت ہیں، کسی کے 100 20 50 سب میں شرک ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ سب سے زیادہ ہم پہلے کہا کرتے تھے کہ شرک ہے بریلویوں میں، صوفیوں میں، دیوبندیوں میں، اور سب سے کم شرک جو ہے جماعت اسلامی والوں میں کیا نام ہے، اہل حدیثوں میں پایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے، صلاۃ والسلام پڑھو قبر کے اوپر اور دور سے پہنچایا جاتا ہے، یہ شرک ہے ان کے اندر۔ اور
99% اہل حدیثوں کا یہ بھی شرک تھا، تعویذ گنڈے کا شرک بہت کم گنے چنے انگلیوں پر، ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے کے تعداد کے برابر وہ ان کے علماء تھے جو تعویذ گنڈے کو شرک کہنا شروع ہو گئے تھے. لیکن جو تعویذ گنڈا کرتے تھے ان کو مشرک نہیں کہتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، ان کو اپنا امام اور لیڈر مانتے تھے. تو یہ معاملہ ہے ان کا. تو اب سب سے کم شرک والی اگر کوئی جماعت ہے تو یہ محمد حنیف کی جماعت ہے. اہل حدیثوں کے ساتھ ان کا مقابلہ یعنی آپ سمجھ لیجئے یہ اسی طرح ہو گئے، اہل حدیثوں کی طرح، بریلویوں کی طرح، دیوبندیوں کی طرح، خاص کر تبلیغی جماعت والوں کی طرح ان کا انداز ہے. نہیں مانتے ہیں، آگے سے بحثیں کریں گے. ان کے سارے بڑے جتنے ان کے مولوی ٹائپ لوگ ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کریں گے، اندر بار بار کوئی نہ کوئی چیز. میں ان کو جواب دیتا ہوں، ابھی بھی میں نے ان کے کسی کرندے کو جواب دیا، ان کے مرید کو، کہ بار بار وہ یہی کہا. میں کہا تمہارے دماغ کے اندر شرک ہے، تم توحید سے نہیں واقف ہو، اس لیے بار بار یہ انداز ہے. اور اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، یعنی ادھر کوشش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. پہلے بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا دماغ مشرکانہ ہوتا ہے، تو اس سے نہیں واقف، اس وجہ سے اس طرح تفسیر کرتے ہیں. اب پتہ چلا میرے بھائیوں محمد حنیف نے کیوں اس طرح تفسیر کی ہے، قاری خلیل الرحمان نے کیوں اس طرح تفسیر کی ہے، عبداللہ عمر کیوں اس طرح تفسیر کر رہا ہے، منور سلطان نے اور رفعت نواب کیوں اس طرح تفسیر کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، کیونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، ان کے دماغ کے اندر شرک تھا، تو ان سے نہیں واقف تھے اس وجہ سے. باقی ایمان خالص کی نعمت جن کو اللہ نے دی ہے یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوا ہے، اور جو ڈٹ گئے اس کے اوپر وہ اس سے بڑا انعام ہوا ہے، یقین کیجیے. کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں اور اس میں وہ ڈٹے نہیں ہیں، اس کے پختہ نہیں ہوئے ہیں. اور امتحان پختگی کا تھا کہ کون اس میں پختہ ہے، کون اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی انسان رکوع کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، پکارنے کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہمارا لیڈر نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی کسی کی شریعت نہیں چلے گی. چاہے گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ تقریریں کریں، گلے پھاڑ پھاڑ کے ان کے پھیپھڑے پھٹ جائیں، ڈاکٹر عمر عبداللہ کی طرح اس کے پھیپھڑے پھٹنے لگے تھے، اتنا چیخ رہا تھا، اس کے پھیپھڑے پھٹ جائیں، پھر بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہے، یہ سجدہ اللہ کو ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.